یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حضور اس کو دعا کے ساتھ سپورٹ دیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان دیکھیے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے کہ میرا اور آپ کا تصور ہو سکتا ہے، ہم اس کو صرف تھینک کے کر سکتے ہیں، اس کو سوچا اور سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان، اللہ رمضان کے لیے میری حفاظت فرما، یعنی مجھے سلامت رکھ، وسلم رمضان لی، اور میرے لیے رمضان کو سلامت رکھ، یعنی مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے۔ یہ کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے حضور کی دعا کا علیہ السلام۔ تو کہنے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی کوشش کرتے ہیں، جتنی عبادت کرتے ہیں، دو چیزوں کا اس میں عنصر ایلیمنٹ وہ لازمی رکھا کریں، ایک دعا کا کہ جو حضور کی سنت ہے، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے اس کی قبولیت کا۔ اب وقت نہیں ہے میں ڈیٹیل میں عرض کرتا، آج بندے کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، سلام پھیرا اور اٹھ کے چلا گیا، آپ نے اس کو بلایا، کیسے آئے تھے؟ کہنے لگا جی آپ نے دیکھا ہے نماز پڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا نماز سلام پھیر کے کیوں بھاگے ہو، گویا رب پہ کوئی احسان کیا ہے؟ کہنے لگا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا جب رب نے توفیق دی ہے تو ایک اس کا شکر ادا کر، دوسرا اس کی قبولیت کی دعا کر۔ آپ نے اس کو بٹھایا باقاعدہ طور پر، اس سے دعا کروا۔ تو یہ ایک عنصر ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، بعض ائمہ کے نزدیک یہ قرآن مجید کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو قرآن کے برابر کی سطح پر ہمیں عطا کی گئی ہے۔ قرآن مجید 14ویں پارے میں ایک مقام پر ذکر آتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورۃ النحل شریف میں ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو صرف یہ قرآن نہیں عطا فرمایا بلکہ اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ بھی عطا فرمائی۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، یعنی اس کا وظیفہ یہ سب سے اہم ہے، اس کا وظیفہ یعنی آپ اس کو، اسی لیے نماز سب سے اہم چیز ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں نبی اکرم علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو لازم قرار دیا، بلکہ حدیث پاک میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی جس بندے نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ ضروری ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ میں بس شارٹلی عرض کرتا ہوں، اس کو رب تعالیٰ نے ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، بلکہ اگر آپ حضرات تھوڑا سا ساتھ دینا، ہم ہفتہ وار ایک درس قرآن کی نشست رکھ لیں تو اتنا کو لطف آئے، اتنی کو لذت ملے کہ آپ حیران ہو جائیں، آپ حیران ہو جائیں۔ جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا نا، تو اس وقت جن کے سامنے نازل ہو رہا تھا وہ پیور عرب تھے۔ میں چھوٹی سی مثال بات عرض سمجھانے کے لیے، اگر کوئی میچور آدمی جو ناروے میں پیدا ہوا، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یاسر صاحب ہیں، یہ نارویجین زبان بولتے ہیں، تو نارویجین بندہ بیٹھا تو وہ کہے گا دیٹس گڈ۔ میں اگر بولتا ہوں تو اس کو ڈھیر سارا سکم نظر آئے گا، رسپیکٹ، عزت، وقار کے باوجود وہ کہے گا نہیں، یہ زبان میں کمی ہے۔ اب جب قرآن مجید نازل ہو رہا تو پیور عرب لوگ موجود تھے۔ قرآن مجید میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو عرب نہیں ہیں، جو عربی زبان کے نہیں ہیں، عبرانی زبان کے لفظ ہیں، مختلف زبانوں کے لفظ ہیں۔ تو انہوں نے ایک اعتراض کیا، کفار مکہ نے ایک اعتراض کیا کہ یہ کیسا عربی کا کلام ہے کہ اس کے اندر تو ڈھیر ساری زبانوں کے لفظ ہیں۔ قرآن مجید پر جو اعتراض ہوئے ان میں سے ایک یہ تھا۔ حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا جی آپ نے قرآن مجید میں 3 لفظ ایسے استعمال کیے ہیں جن کا تعلق عربی سے نہیں ہے، یعنی آپ نے بولے عربی میں ہی ہیں، عربی سے یہ ہے نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سے لفظ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک لفظ ہے کبار، اس کا مطلب ہے بہت بوڑھا۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے سخریہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا۔
ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عجاب. انہوں نے کہا جی یہ بھی ہم نے کبھی نہیں سنا. تو نبی اکرم علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھئی آپ کی نظر میں عربی کا اتھینٹک آدمی کون ہے؟ اتھینٹک آدمی ہمیشہ زبان کا سورس پرسن ہوا کرتے ہیں. زبان کا سورس پرسن ہوا کرتے ہیں. یہ مطلب کہ جس کو کہتے ہیں یہ کنفرم ہے ہر زبان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بندہ اس کا سورس ہوگا. انہوں نے کہا جی فلاں علاقے میں ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے, ہم اس کو سب سے بڑا اتھینٹک سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاؤ میرے پاس. غور کیجئے گا بات, وہ حضور کے پاس آ گیا, حضور کعبہ شریف میں موجود ہیں. وہ آ کے بیٹھا, حضور نے فرمایا تم وہ جو عربی زبان پہ بڑے اتھینٹک ہو؟ اس نے کہا جی میں ہی ہوں. نبی اکرم علیہ السلام نے اس کو کہا, یعنی لفظ آپ نے یاد رکھے, کبار نمبر 1, سخریہ 2, عجاب 3. کبار کا مطلب ہے بوڑھا, سخریہ کا مطلب ہے مذاق اڑانا, اور عجاب کا مطلب ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا عجیب قسم کا, جس کو نسخ میں ہم کہتے ہیں ویلدی راٹ. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھا. حضور آ کے بیٹھا تو حضور نے فرمایا قوم, کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا اجلس, بیٹھ جائیے. وہ بیٹھا. حضور نے فرمایا قوم, پھر کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو, حضور نے فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ. 2-3 مرتبہ جب اس کو یہی اس سے وہ ریہرسل وہ ایکسرسائز کروائی نا, تو وہ کہنے لگا اتتخذونی سخریہ, تم میرا مذاق اڑاتے ہو؟ انا شیخ کبار, تم یہ نہیں دیکھ رہے میں بوڑھا آدمی ہوں؟ ان ھذا لشیء عجاب, یہ بڑی عجیب بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کافر مسلمان ہوئے. حضور نے فرمایا ابھی تو اس نے ایک سیکنڈ بولی ہے, 3 لفظ اس نے زبان میں استعمال کیے ہیں. کیا مطلب کہ یعنی کتنی بڑی چیز ہے قرآن. آپ صرف قرآن مجید کو دیکھ لیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ایک اور بات قرآن کے حوالے سے ذہن میں آئی. آپ کے پاس ایک نوجوان آیا کرتا ہیلپ کے لیے. اکثر و بیشتر حضرت عمر فاروق موجود ہوتے, وہ آتا, سلام کرتا اور ایک ہی بات کرتا کہ مہربانی کریں ہیلپ کر دیں میری. تو آپ اس کی ہیلپ کر دیا کرتے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے جلال کی کیفیت میں تھے, آپ کی طبیعت پر غصہ طاری تھا. وہ آیا اور آپ سے کہا کہ کوئی مہربانی کرے نا. تو حضرت عمر فاروق نے اس کو کہا یہ کیا تم ہر تیسرے دن آ جاتے ہو, تم قرآن مجید پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے اس کو کہا قرآن پڑھا کر, قرآن پڑھا کر, جتنی دیر تو قرآن مجید پڑھے گا اتنی دیر کے مجھ سے آ کے پیسے لیا کر. اس کو گویا کہ ڈیوٹی دے دی. اس نے گھر جا کر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. اب قرآن مجید وہ پڑھتا رہا. حضرت عمر فاروق کے پاس اس نے آنا چھوڑ دیا, دوبارہ آیا کوئی نہیں. تو سال 6 مہینے کچھ عرصہ گزرا. بازار میں حضرت عمر فاروق کی اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی. آپ نے اس کو پوچھا بھائی تم آئے نہیں, میں نے تمہیں قرآن پڑھنے کا کہا تھا, وہ تو نظر ہی کوئی نہیں آیا. اس بندے نے کہا حضور جڑا تسی تعویذ دیتا سی نا, انہیں تھوڑے درد تو بے نیاز کر دیتا ہے. یعنی قرآن مجید میں نے پڑھنا شروع کر دیا, اللہ نے میرے رزق میں برکت عطا کر. یہ اتنی اہم چیز ہے. ایک چیز خصوصاً یورپ میں میں دیکھتا ہوں اکثر مرتبہ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کے بچے یا مسلمان خود قرآن پڑھتے ہیں, کسی نے ترجمہ تے آدھا کوئی نہیں, کی فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ یہ سوال نہیں ہے, یہ زہر ہے. یہ سوال نہیں ہے. یعنی میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھیں. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں. ہاں یہ کہنا کہ جی چونکہ قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھا اس کا فائدہ کوئی نہیں, یہ قرآن کی مخالفت ہے. یہ قرآن مجید کی آپ کو ایک لفظ بھی قرآن کا سمجھ میں نہیں آیا, آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, یہ بے فائدہ نہیں ہو سکتا, بے فائدہ نہیں ہو سکتا. مجھے ایک یاد آیا حضرت امام احمد بن حنبل, یہ تیسرے بڑے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں میری رب تعالیٰ سے ملاقات ہوئی خواب میں. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں, دوسرے لفظوں میں تیرا ولی بننا چاہتا ہوں. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے میرے رب نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کر.
اب حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ قرآن مجید تو میں پڑھوں سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ تو فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے کہا احمد قرآن مجید تو بغیر سمجھ کے بھی پڑھے گا تو میرا قرب تجھے ضرور ملے گا۔ قرآن مجید تو بغیر سمجھ کے بھی پڑھے گا تو میرا قرب تجھے ضرور عطا ہوگا۔ تو اس لیے قرآن مجید دو چیزوں کی عادت ڈالی ہے، دو چیزوں کی، ایک قرآن مجید پڑھنے کی، دوسرا قرآن مجید سننے کی۔ ویسے ہی نارمل روٹین میں لازمی نہیں ہے کہ ایک سپارہ، لازمی نہیں ہے کہ 2 سپارے، 3 آیتیں، ایک آیت پڑھی ہے، ایک آیت سنی ہے، اسی کو کمبینیشن رکھیے، پھر دیکھیے رب تعالیٰ کے انعامات کتنے ہیں اور کیسے کیسے۔ میں اپنی زندگی کے ایک نہیں کئی تجربات اسی حوالے سے رکھتا ہوں کہ ذہنی تو انسان ہے نا، ذہنی طور پر پریشانی، کوئی ٹینشن، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور کوئی کبھی بھی دوسرا وظیفہ نہیں اپنایا۔ میں وظائف کا قائل ہوں، مگر وہ وظائف جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ دعائیں اپنی زبان سے نکالیے جو دعائیں رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کی ہیں۔ بلکہ حضرت برہ بن عازب نے حدیث پاک میں موجود ہے، انہوں نے ایک لفظ پوچھا تھا، دعا کا ایک لفظ تھا، وہاں لفظ تھا وَرَسُولِهِ، یہ پیر مہر شاہ صاحب نے مہر منیر میں لکھا ہے۔ حضرت برہ بن عازب نے حضور سے پوچھا، حضور میں بنبی یہی کہہ لوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، جو میں نے بتایا یہی دعا کرنی ہے۔ یہ دعاؤں کا اثر ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کال کرنی ہو، اس کا ایک ڈیجٹ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو کیا خیال ہے، کال ملے گی؟ نہیں نا۔ تو یہ ایک ڈیجٹ جو حضور کی دعاؤں میں موجود ہیں، اسی کو یاد کیجیے، اس کے بڑے اثر ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید کے حوالے سے آج ہم نے سورۃ البقرہ شریف تلاوت کی۔ اس وقت آپ کبھی کوئی دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بندہ بھی رات کو نیند میں سوئے ہوئے دن میں ڈر جاتا ہے، نارملی طور پر انسان ڈر جاتا ہے، جادو کے جنات کے اثرات گھروں میں موجود ہیں، اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں موجود ہیں، تو اس کے لیے حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق سورۃ البقرہ شریف سب سے اہم چیز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ایک ہفتے میں، یعنی اوپر سے ہے ایک ہفتہ، روزانہ نہیں تو ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے نہیں تو 6 مہینے میں، ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یا جو بندہ سورۃ البقرہ شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنات، شیاطین اور جادو سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ گھر میں، میرا اپنا معمول ہے اور کچھ نہیں، آپ خود نہیں پڑھ سکتے، سننے میں پرابلم ہے، تو یوٹیوب پر سورۃ البقرہ شریف لگا چھوڑیے۔ آپ گھر میں موجود ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ شریف لگا چھوڑیے، وہ چل جائے گی، کم از کم سورۃ البقرہ شریف کی آواز تو آپ کے گھر کے کونے کونے تک پہنچے گی۔ بلکہ مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے، میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ سید وقاص شاہ صاحب مجھے ایک دفعہ ہم کہیں ملے تو مجھے کہنے لگے کہ میں تھوڑا سا کسی معاملے میں پریشان ہوں، تو سب نے موجود ہیں، تو میں نے شاہ صاحب سے کہا، میں نے کہا جی اسی تھوڑے کو دعا کرائیے بادشاہ، تسی میرے، تو کہنے لگے میں واقعی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، موجود ہیں شاہ صاحب، میں اسی لیے بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ دعا حضور علیہ السلام پریشانی میں پڑھا کرتے تھے، تو آپ کے گھر کی دعا ہے، نانا جان کی خدمت میں عرض کیجیے آپ یہ دعا پڑھیے۔ کوئی عرصے کے بعد میں نے شاہ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا سنائیں شاہ جی، بندہ گواہ ہے، تو کہنے لگے الحمدللہ معاملہ ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس کا بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی عطا فرمائی ہیں، دعائیں، وظائف بھی عطا فرمائے ہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں، اور قرآن کی صورت میں سب سے بڑا تعویذ بھی عطا فرمایا ہے۔ گھریلو پریشانیاں، گھریلو ناچاقیاں، ذہنی پریشانی، مالی پریشانی، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور اس کے لیے بہترین حل قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ میں ایک دفعہ
مجھے اب یاد نہیں کہاں ہم موجود تھے، بڑے آدمی تھے وہاں بیٹھے تھے، تو انہوں نے ایک بات کی مجھے بڑی پسند آئی. کہنے لگے یہ جو مائیں ہیں نا، مائیں اور باپ والدین، یہ اپنی اولاد کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں محنت کرتے ہیں، یہ سٹرگل کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے، دعائیں نہیں کرتے. اچھا فوراً میرے ذہن میں یہ بات کلک کی کہ واقعی یہ تو درست ہے. کہنے لگے دیکھیے نا، انبیاء نے دعائیں کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، جناب داؤد علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں 2 مقامات پر موجود ہے، سیم ورڈنگ کے ساتھ، جو آپ اپنے والدین کے لیے بھی کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی کرتے ہیں. ان نعمتوں کا شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں جو ان کی اولاد پر تھی، جو ان کے والدین پر تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ڈھیر ساری دعائیں، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں قرآن مجید میں مذکور ہیں اسی حوالے سے. تو کہنے لگے کہ دعائیں کرنی چاہیے. تو وہ دعائیں جو حضور کی احادیث میں موجود ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں، وہ دعا اپنی ہر نماز کا حصہ بنائیے. سورۃ البقرہ شریف کی بات عرض کر رہا تھا، بس آخری 2-3 منٹ میں. سورۃ البقرہ شریف میں اللہ رب العزت نے ابتداءً مومنین کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کفار کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا، اور اس پر بڑی واضح بات فرمائی کہ مومن کلیئر کہ وہ مومن، کافر کلیئر کہ کافر. سب سے فرمایا ڈینجرس جو ہے وہ منافق ہے، سب سے ڈینجرس وہ منافق ہے، اس لیے کہ اس کی زبان کچھ اور ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے. یہ سب سے مشکل چیز ہے. تو پھر اس کے بعد آگے بنی اسرائیل کا ذکر ہوا بڑی ڈیٹیل میں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتنی نعمتیں عطا کی، بنی اسرائیل کیا کچھ کرتے رہے. پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا یہ مین واقعہ جس کے نام پر اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا، وہ واقعہ بیان ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گائے کے حوالے سے، وہ پورا واقعہ یہاں موجود ہے. پھر اس کے بعد آگے زیادہ تر بنی اسرائیل کا ذکر، یہودیوں کا ذکر، عیسائیوں کا ذکر. دوسرے سپارے کا جہاں سے آغاز ہوا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عجیب سی شان کا ذکر کیا. اور یہی آج کی ہماری آخری بات ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم علیہ السلام تقریباً 17 مہینے مدینہ المنورہ میں جب حضور علیہ السلام پہنچے، تو اس وقت کعبۃ اللہ کی طرف سے نماز رخ کر کے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ قبلہ اول کی طرف نماز پڑھتے تھے. مگر دل میں یہ تمنا اور آرزو اور خیال تھا کہ نماز میں ادھر رخ کر کے پڑھتا ہوں، میرا قبلہ جو ہے وہ ادھر ہے، جس کو کعبہ کہا جاتا ہے. میرے والدین کا یعنی حضرت سیدنا ابراہیم کا اور یہی قبلہ تھا. تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتی ہوئی حالت میں اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا. تو قرآن مجید کی آیات مقدسہ نماز کی حالت میں نازل ہوئی. قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ آپ نے جو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے، ہم نے چہرے کو دیکھا بھی ہے اور اس کی بات کو سمجھا بھی ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ابھی آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کی طرف آپ چاہ رہے ہیں. یہ حضور کی چاہت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا، ساتھ ہی اس کے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں پر موجود ہیں ادھر سے ہی آپ قبلہ اول یعنی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف اپنا رخ انور کو پھیر لیجئے. ادھر سے آپ کی نماز کا رخ جو ہے وہ آج سے یہی متعین ہے. یوں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبلہ اول سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کیا. بخاری شریف میں، مسلم میں، مختلف کتب احادیث میں حدیث پاک موجود ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب ارشاد فرمایا کرتے تھے، یعنی حضور کا کوئی بھی ارشاد، یہ تو آپ کی مہربانی کرم نوازی ہے کہ اس کے مختلف لیول رکھے ہیں. کسی کو مو قرار دیا، کسی کو ول فری قرار دیا، کسی کو اس سے بھی زیادہ کہ چلو اگر تمہاری مرضی کی بات ہے. یہ حضور کی زندگی کے حصے تھے. سم ٹائم بڑے والدین، اساتذہ، مشائخ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو کہا تھا
تو ہماری مانی کوئی نہیں. یا خصوصاً ہمارے ہاں استخارے کے حوالے سے یہی عنصر پایا جاتا ہے. یعنی کسی کی شادی ہوئی، 6 بچے 5 بچے ہو گئے، شادی کو 30 سال گزر گئے، میاں بیوی میں کوئی ناراضگی کرنے آہو اسی استخارہ کیتا سی تے ادھروں ٹھیک نہیں سی آیا. یعنی 5 بچے تو بعد 20 سال گزرن تو بعد وہ استخارہ پرانا. تو مطلب یہ ہم بڑی جلدی برڈن جو ہے وہ رب پہ ڈالتے ہیں. ایسا نہیں ہے. استخارہ ایک مشورہ ہے، آپ اس کی مخالفت بالفرض. اس استخارے کا اشارہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. اور ویسے بھی آج کل تو ڈیجیٹل استخارے ہیں، ورنہ استخارے کے لیے حضور نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھو، 2 رکعتیں پڑھو، سو جاؤ، صبح اٹھو. آج وہ کہتے ہیں ٹی وی پر موجود ہیں، یو کے میں بھی، پاکستان میں بھی، وہاں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے دن کے اجالے میں 1 منٹ میں استخارہ کروائیے، فیس 50 پاؤنڈ. ٹھیک ہے. اور ایک دن میں 100 بندے کا استخارہ، 200 بندے کا استخارہ وہ کرتے ہیں. تو گویا وہ پھر وہ ان کو تو پھر جچتی ہے نا، پھر وہ نعت پڑھتے ہیں، لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیا، ہے نا. جس کی لگی ہوئی ہو اس کے لیے 50 پاؤنڈ جس کو ایک بندے کے ملے، 100 بندے کے 5000 پاؤنڈ جو ہے وہاں کسی بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کی تنخواہ نہیں ہے جتنی وہ استخارے والا کما رہا ہے. تو کون پاگل ہے جو شیخ الحدیث بنے گا؟ اس کو تو بھئی یہ کام ٹھیک ہے، پھر ادھر آنا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 حدیثیں ہیں اس قدر میرے ذہن میں وہ ٹھنڈک کا باعث ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، حضور علاقے سے گزر رہے تھے، کسی علاقے سے، تو لوگ کاشتکاری زمین میں یوں سمجھے ہل چلا رہے تھے. تو ان سے حضور علیہ السلام نے پوچھا، یعنی ایک لیول دیکھیے، یہ حضور ہیں جن کی زبان وہی ہے ڈائریکٹلی. ان سے پوچھا حضور علیہ السلام نے بھی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی گندم بیجنی ہے. حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کی خیال ہے، جو نہیں ٹھیک. حضور کہہ کے تو گزر گئے. اب صحابہ کے دل میں آیا کہ نہیں، گندم نہیں بیجنی. حضور نے جو کا کہا ہے تو سوچ جاؤ، جو بیج دیے. اتفاق یہ ہوا کہ اس سال جو کی فصل درست نہ ہوئی. حضور کے پاس آ گئے کہ سائیں وہ آپ کی مانی تھی، آپ نے کہا تھا جو، وہ ہم نے جو بیجے مگر وہ فصل ہوئی کوئی نہیں. تو حضور علیہ السلام کے اتنے خوبصورت کلمات ہیں. ارشاد فرمایا زراعت تمہارا پیشہ ہے، زراعت تمہارا پیشہ ہے. میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا، اگر تمہیں لگتا تھا کہ جو کا موسم نہیں ہے، گندم کا موسم ہے، تو تم گندم بیج لیتے. یعنی ایک لیول یہ بھی بتایا. اگر مجھ سے کوئی بندہ آ کے مشورہ لیتا ہے اور میں کہتا ہوں جی ان کر لو، وہ نہیں کرتا تو میں کہوں لو میں دے کیا سی. اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کا سٹائل تو دیکھیے نا. حضور کے صحابی ہیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا رشتہ ہونا تھا. انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور میری شادی ہونے لگی ہے تو دعا فرمائیے. تو اچھا رشتہ. حضور علیہ السلام نے کسی مرد کا نام لیا کہ ان سے کرنی ہے شادی. تم نے وہ حضرت بریرہ حضور سے کہنے لگی حضور میں نے آپ سے دعا کا کہا ہے، مشورے کرنے. کتنے سخت لفظ ہیں بظاہر. عرض کیا حضور میں نے آپ سے دعا کے لیے کہا ہے، بندر نہ پڑھوا سے نہیں سیکھ گیا. حضور مسکرا پڑے. حضرت بریرہ سے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے. جب حضرت بریرہ کی پھر شادی ہوئی، حضور اس شادی میں شریک ہوئے اور حضرت بریرہ کو مبارک دی. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حضرت بریرہ کسی کی ضرورت تھی کہ حضور کا مشورہ ٹھکراتے، مگر صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں بتایا گیا. کبھی کبھی یہ بھی لیول ہوتا ہے. خیر آخری بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حضور کے صحابی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھتا اور جو کچھ حضور ارشاد فرماتے میں لکھا کرتا. میں لکھا کرتا جو کچھ حضور بولتے، ایک ایک لفظ میں حضور کا لکھ لیتا. تو فرمان لگے مجھے قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہر بات نہ لکھا کرو حضور کی. کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی کوئی مشورے کی بات ہوتی ہے، ہر بات نہ لکھا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے لگا واقعی درست بات ہے، واقعی درست بات ہے. ہر بات تو نہ لکھا کروں کیونکہ حضور کسی میں کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات. فرماتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا. میں مجلس میں جایا ضرور کرتا تھا
یہ جو آپ بیٹھتے ہیں لوگ پردہ پڑھ کے چلے گئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ جس طرح آپ بیٹھے ہیں یہ ڈبل سنت ہے۔ حضور صحابہ کو درس دیا کرتے تھے، ہفتے میں 3 دن مجلس میں بیٹھتے تھے صحابہ، باقاعدہ مجالس ذکر منعقد ہوا کرتی تھی، پھر حضور آ کے چیک کیا کرتے تھے کہ میرے صحابہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں۔ پھر حضور ایک ایک صحابی کو ٹولیوں کے پاس جایا کرتے تھے، پھر کبھی اس گروہ کے ساتھ بیٹھے، کبھی اس گروہ کے ساتھ بیٹھے، کبھی اس گروہ کے ساتھ بیٹھے۔ تو خیر، اب حضرت عبداللہ بن عمر لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، انہیں بلا لیا، کہنے لگے بھائی وہ لکھتے نہیں ہو، تم لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ حضور میں لکھتا تھا، قریش کے چند لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم لکھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر کی بات سننے کے بعد حضور کو جلال آ گیا، فرمایا اکتب، لکھو، ما یخرج، حضور نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہر لفظ لکھو، اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکل سکتا۔ یعنی جو کچھ حضور علیہ السلام نے فرما دیا ہو اتھینٹک، ہو حضور کا فرمان، پھر انسان کا اس کے اندر نفع ہو سکتا ہے، نقصان کا تصور کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم آنس ضحیتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم